ناظرین 10 ہجری 18 ذوالحج کو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری حج سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے پانی کے ایک چشمے کے پاس موجود جگہ خم پر قیام کیا اور امت کو ایک انتہائی اہم ترین خطبہ دیا جسے غدیر خم کا خطبہ کہتے ہیں۔ یہ خطبہ اتنا اہم ہے کہ آج بھی فرقہ پرست مولوی یہ خطبہ چھپاتے ہیں اور امت کو سچ نہیں بتاتے، کیونکہ اس خطبے کی بہت ساری باتیں ان کے فرقے کے خلاف جاتی ہیں۔ سو یہ لوگ طرح طرح کی کم درجہ اور ضعیف روایتوں کو پیش کر کے اس خطبے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پچھلے 1400 سالوں کے اندر صرف چند ایک مخلص عالم دین ان احادیث کو سامنے لے کر آئے ہیں تو لوگوں پر اس کی حقیقت کھلی ہے۔ ناظرین، اسلام کسی فرقے کی شکل میں نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا جس کا ایک ہی فرقہ ہے اور وہ ہے مذہب اسلام۔ مسلمانوں کی تعلیمات اور اس کے احکامات کا مرکز صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے، اور اس ویڈیو کے اندر بھی ہم انہی حوالہ جات سے بات کریں گے۔ ناظرین، یہ بھی اٹل بات ہے کہ ہم سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن یہ سوال کرے گا کہ تم نے حق جان کر بھی اسے لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سبھی سے سوال کرے گا کہ آپ نے اس کو سن کر اس کی تصدیق کر کے پھر بھی اس کے سچا ہونے سے انکار کیوں کیا، چاہے وہ بات تمہارے فرقے کے خلاف اور تمہارے مخالف کے حق میں ہی کیوں نہ کی جا رہی ہو۔ ناظرین، قرآن کریم کے بعد صحیح حدیث کی دونوں کتابوں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر یہ احادیث موجود ہیں۔ یہ اتنی مستند اور بار بار روایت ہوئی ہیں کہ کسی عالم دین، کسی محقق، کسی مورخ نے اس کی صحت پر کبھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ مسلمانوں کے تمام بڑے فرقے ان پر متفق ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، مسلسل اتنی بار بیان ہوئی ہے کہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن اور حدیث میں بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآن کریم جیسے آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، بالکل ویسے ہی انہی الفاظ کے ساتھ محفوظ ہے، جبکہ احادیث مبارکہ کو مفہوم کے لحاظ سے محفوظ کیا گیا ہے۔ کئی صحابہ کرام نے ایک ہی حدیث کو اپنے الفاظ کے اندر بیان کیا، مگر ان سب کا مفہوم کیونکہ ایک جیسا تھا تو یہ بالکل صحیح حدیث یا متواتر حدیث بن جاتی ہے۔ جیسے ضروری نہیں کہ اس خطبے کے ہر لفظ ہر ایک صحابی کو ویسے ہی اسی ترتیب سے یاد ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے تھے، لہٰذا ایک ہی خطبے کے متعلق ہمیں کئی احادیث ایک ہی مفہوم کے ساتھ کئی جگہ پر ملتی ہیں۔ سب سے وضاحت کے ساتھ اس غدیر خم کے خطبے کی تفصیلات ہمیں حدیث کی کتاب صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6225 کے اندر ملتی ہیں۔ ناظرین، تابعین ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ان کی صحبت میں رہے، بلکہ آپ کے صحابہ کو دیکھا اور ان کی صحبت میں رہے۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق 3 تابعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سابقون الاولون یعنی اسلام کے آغاز میں مسلمان ہونے والے چند لوگوں میں سے ایک معتبر صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ ان تینوں میں سے ایک تابعی کا نام حسین تھا۔ انہوں نے زید ابن ارقم کو کہا، زید، اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، اللہ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا کی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی، ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا، ان کی امامت کے اندر نمازیں پڑھی، آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ کہنے لگے کہ بھتیجے، میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، زمانہ بیت گیا ہے، میری یادداشت بھی کافی کمزور ہو چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کافی احادیث جو مجھے یاد تھیں ان میں سے میں کافی بھول چکا ہوں، پر ہاں ایک حدیث مجھے بالکل آج بھی صحیح سے یاد ہے جو میں تمہیں بیان کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج کے خطبے سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع خم کے مقام پر خطبہ دیتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد ہمیں واعظ و نصیحت کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا موت کا فرشتہ موت کا پیغام لے کر آئے اور میں اسے قبول کر لوں، لیکن میں اپنے بعد تم میں 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پہلی تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ یہ کتاب تمہیں گمراہی یعنی فرقہ واریت کی لعنت سے بچائے گی، اسی لیے ہر معاملے کے اندر صرف اسی سے ہدایت حاصل کرنا۔ پھر فرمایا دوسری چیز ہے میرے اہل بیت، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے خوف دلواتا ہوں، یعنی ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد ان پر ظلم مت کرنا۔ یہ الفاظ آپ نے مسلسل 3 مرتبہ دہرائے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ سن کر حسین نے کہا، اے زید، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت یعنی گھر والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی پاک بیویاں بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ازواج
ازواج مطہرات بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں، لیکن اصل اہل بیت علی، عقیل، جعفر اور عباس کی اولادیں ہیں، یعنی آسان الفاظ کے اندر حضرت علی علیہ السلام اور ان کے تمام بھائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے۔ ناظرین، ایک بار نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر مناظرہ کرنے کے لیے آئے، اور تمام دلیلوں کے باوجود جب وہ نہ مانے تو کہنے لگے کہ آپ ہم سے مباہلہ کر لیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر والوں کو ایک میدان کے اندر لے آئیں اور ہم بھی اپنے گھر والوں کو، اور دونوں اللہ سے دعا کریں کہ وہ جھوٹے شخص کو تباہ کر دے۔ تب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے اندر صرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے، جنہیں آتا دیکھ کر عیسائی مباہلہ سے خوف زدہ ہو کر میدان سے بھاگ گئے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان ہستیوں کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ مگر اس واقعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل اہل بیت یعنی آپ کے گھر والوں میں کون کون شامل ہیں۔ ناظرین، اس حدیث کو تو یقیناً آپ نے بچپن سے لے کر آج تک سنا ہوگا، مگر آج تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبے کے اندر یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ مگر آپ نے کسی بھی ممبر کے بڑے خطبے پر غدیر خم کا مکمل خطبہ نہیں سنا ہوگا کہ آپ نے قرآن و حدیث کے ساتھ 3 مرتبہ اپنے گھر والوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ میں ان کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان پر ظلم مت کرنا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد یہ ظلم و ستم ایسا شروع ہوا کہ آج تک نہیں رکا، کیونکہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بنو امیہ کے جن لوگوں نے شہید کیا، اور ان کے بعد ان کی اولاد حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا اور ان کے جنازے میں تیر پیوست کروائے، اور امام حسین اور ان کے گھر والوں کو کربلا کے اندر شہید کیا۔ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام زین العابدین جو کہ کربلا کے اندر بیماری کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے، یہ سبھی ذریت رسول تھے، جنہیں ایک ایک کر کے پھر سے بنو امیہ اور پھر بنو عباس کی نسل نے زہر دے کر اور کبھی قتل کروا کر اور کبھی اذیتوں میں ڈال کر ان کو شہید کروایا، یہاں تک کہ آپ کی نسل سے آخری امام حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا بھی باقی ہے، اور وہ غیبت کبریٰ میں موجود ہے۔ اور پھر سے وہی اہل بیت کے دشمن ان کے خلاف بھی ایسے ہی اکٹھے ہوں گے جو کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے دور کے اندر ان کے خلاف جنگ کرنے والے تھے، یعنی اہل شام اور بنو امیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے باقی بیٹوں یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ حضرت جعفر، عقیل اور حضرت عباس کے ساتھ بھی بنو امیہ نے یہی سلوک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر قوم پر یہ خطبہ اس وقت دیا جب حج کے بعد تمام عرب کے لوگ جا چکے تھے اور صرف شام اور مدینہ کے لوگ اس میدان میں موجود تھے۔ آپ جانتے تھے کہ انہی دونوں کے اختلاف کے اندر میرے اہل بیت کو شہید کرنے کی شروعات ہوگی۔ اب اس ایک خطبے کے اندر قیامت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی فرقے باز مولوی یہ حدیث مکمل بیان کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھنا، تو ان اہل بیت کو کن لوگوں نے شہید کیا تھا یہ پوری تاریخ اسے کھول کر بیان کرنی پڑے گی، اور جب وہ اس تاریخ کو بیان کرے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ آج بھی انہی لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے ان کو رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں اور ان کو صحابی بھی مانتے ہیں۔ آج کے وقت میں جانے انجانے میں یہ لوگ اس جرم میں اور اس سچ کو چھپانے میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ آج ان اہل بیت کے دشمنوں کا نام و نشان تو باقی نہیں، مگر ان کے کارناموں پر یہ فرقہ باز مولوی آج بھی پردہ ڈال رہے ہیں۔ لیکن سچ کی تو خاصیت ہی یہی ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چھپ سکتا۔ اہل سنت اور اہل تشیع کا سب سے بڑا اختلاف اسی بات کا ہے کہ وہ اہل بیت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق قرآن اور حدیث کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ان کے بارے میں طرح طرح کی تعویلیں دیکھ کر انہیں صحابی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ یزید کے دور کے اندر بھی اس کے علماء آپس کے اندر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے اور حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے خاندان یعنی اہل بیت کو شہید کرنے کی ہزاروں تعویلیں لوگوں تک پہنچاتے، اور یہی آج کے فرقہ باز مولوی بھی کر رہے ہیں۔ اسی غدیر قوم کی مکمل خطبہ کی حدیث کے اندر بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا کہ کیا تمہارا رب اللہ نہیں؟ کیا میں تم لوگوں کی جان سے بڑھ کر تم پر حق نہیں رکھتا؟ سب نے ہاں میں جواب دیا کہ بے شک ایسا ہی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اندر لیا اور ہوا میں بلند کر کے فرمایا کہ جان لو کہ جس جس کا میں مولا، اس
اس کا علی مولا ہے، یعنی جس کا میں امام ہوں اس کا امام علی ہے۔ ناظرین، احادیث کی کتب میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں: من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ حدیث اہل بیت کی شان اور عظمت کے ساتھ ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور وصیت کی بھی دلیل ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ثقیفہ بنو سعدہ میں لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا، اور اس طرح بعد میں حضرت عمر اور حضرت عثمان خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت مولا کائنات علیہ السلام کو کن نامساعد حالات میں خلیفہ چنا، اس متعلق میری گزشتہ ویڈیو موجود ہے۔ ناظرین، جنگ صفین کے موقع پر جب اہل شام سے جنگ ہونا تھی تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تمام صحابہ کو ایک بڑے میدان کے اندر جمع کر کے فرمایا کہ کیا تم لوگ گواہی نہیں دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو تمہارا امام بنایا تھا، کیا وہ کبھی کسی کو قتل یا اپنے لوگوں پر کبھی غلطی سے بھی جنگ کو مسلط کر سکتا ہے؟ 30 صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ گواہی دی کہ ہاں، ہم لوگ بھی غدیر خم کے موقع پر موجود تھے اور ہم نے یہ الفاظ خود اپنے کانوں سے سنے، کیونکہ زیادہ تر صحابی جو کہ اس خطبے کے اندر موجود تھے اس وقت تک وفات پا چکے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے جو کہ جنگ جمل کے اندر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور جب جنگ ختم ہوئی تو وہ مدینہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیوی تھی۔ انہوں نے ام سلمہ سے کہا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھا، مگر جب میں نے دیکھا کہ معاویہ ابن ابو سفیان کے حق کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مولا کائنات کے خلاف جنگ جمل کے اندر ہیں تو میرا ایمان کچھ دیر کے لیے ڈگمگایا کہ وہ اتنی معتبر شخصیت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، تو میں ان کے خلاف کیسے جنگ کروں؟ لیکن دوپہر آتے آتے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس کی حکمران عورت ہو، اور اس ایک حدیث نے مجھے گمراہی سے بچا لیا اور سمجھا دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت خطا پر تھی اور غلط فہمی میں باغی جماعت کا ساتھ دے بیٹھی۔ اور روایات میں یہ بات بھی ذکر ہے کہ جنگ جمل کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اس غلطی پر نادم تھیں اور پشیمان تھیں اور اس غلطی پر رویا کرتی تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔